السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عثمان صاحب اور اولوگان آمنے سامنے ہیں۔ اولوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ عثمان، حقیقت یوں ہی کہہ رہی ہے کہ تم ترک ہو، لیکن ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ جس طرح ہم نے تمام ترکوں کو زمین پر گرایا ہے، تمہیں بھی اسی طرح گرائیں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، کم کو زیادہ اور زیادہ کو کم کرنے والی طاقت بھی یقیناً موجود ہے، لیکن تم اس سے عبرت نہیں پکڑو گے۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اس السر سے آزاد کروں گا۔ سپاہیوں، آج کا دن کافروں کے خون سے داستان لکھنے کا دن ہے۔ شاباش، حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی منگول اور کائی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مگر عین اسی لمحے ان کے سامنے دو منگول جھنڈے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اولوگان کہتا ہے، یہ تو الجوتائے خان کا جھنڈا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹتا ہے اور پیچھے سے منگول سپاہی ڈھول بجاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کمانڈر سپاہیوں کے درمیان سے سامنے آتا ہے اور اولوگان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، خانزادہ سرگون کہتا ہے، تم نے ٹھیک کہا اولوگان، اپنے سائے کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے والا، اپنے حکم سے امن کو یقینی بنانے والا الجوتائے خان کا عظم جھنڈا جو تمہیں روک رہا ہے۔ پھر وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب، ہرگز اس تلوار کو غلط سمت میں نہ چلائے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، جس کی منزل ہمیشہ غلط ہو وہ اپنے گھوڑے کو بار بار غلط سمت میں دوڑاتا ہے، لیکن فکر نہ کرو، ہماری تلواریں ہمیشہ تمہاری طرف کھینچی جاتی ہیں۔ سرگون کہتا ہے، اب اس میدان میں موجود ہر شخص کے لیے میرے الفاظ ہیں۔ الجوتائے خان کی بیٹی احسن بیکے کے حکم سے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی۔ آج اس میدان میں کون مرے گا اور کون جیے گا، اس کا فیصلہ صرف احسن بیکے کرے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب حیرت سے کہتے ہیں، احسن بیکے؟ اولوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے، تمہارے پاس اس جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں بچا عثمان۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں بالا خاتون صوفیہ کو پٹک رہی ہوتی ہے اور اس کے مارتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے بتاؤ گی میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ صوفیہ بالا سے کہتی ہے، ہرگز نہیں بالا، تم کبھی اس کی جگہ نہیں جان پاؤ گی۔ بالا خاتون اسے اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، میں جان جاؤں گی، اٹھو اٹھو۔ حلیمہ پریشان ہو کر خود سے کہتی ہے، خداوند میں کیا کروں؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے احسن بیکے آگے بڑھتی ہے، تمام منگول سپاہی گھوڑوں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جنگجو منگول خاتون احسن بیکے کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ نظر آتی ہے۔ اولوگان اس سے کہتا ہے، اگر آپ اپنی آمد کی خبر دیتے تو ہم آپ کا استقبال کرتے۔ سرگون عثمان صاحب سے کہتا ہے، گھٹنے ٹیکو۔ عثمان، تم جن آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہو وہ تمہارے ہم پلہ نہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب تلوار میان میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں، رکو ذرا، بتاؤ کیا کرو گے؟ تم ہمیں قدموں کے بل گراؤ گے؟ جنہوں نے ہمیں قدموں کے بل لانے کی کوشش کی، ان کا انجام واضح ہے۔ کیوں اولوگان، طاقت ہے تو دکھا دو۔ سرگون گھوڑے سے اترتا ہے، تلوار نکالتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں، سب کو مار ڈالو، مگر احسن بیکے اسے روک دیتی ہے۔ اولوگان کہتا ہے، احسن بیکے، تم اپنے بیٹے کے سامنے کیوں آ رہی ہو؟ ناظرین، سرگون احسن بیکے کا بیٹا ہے۔ احسن بیکے غصے میں اولوگان سے کہتی ہے، اب تک جو تم نے نہ کر سکے وہ یہ کریں۔ کیا واقعی میرا حکم حتمی ہے؟ عثمان، یہ جنگ ابھی نہیں ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، احسن بیکے یا جو کوئی بھی ہو، اب جب تم ان سرحدوں پہ آئی ہو، اولوگان کے ساتھ متحد ہو کر ہم پر حملہ کر سکتی ہو، تو ہمارے ساتھ مذاکرات کا ہاتھ کیوں بڑھا رہے؟ ہاں بتاؤ، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ احسن بیکے کہتی ہے، سب سے پہلے تو ہماری عقل سے عاری کمانڈر اولوگان کو تحویل میں لینا ہے۔ یہ سنتے ہی سرگون تلوار اولوگان کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ التوگا تلوار نکالنے لگتا ہے، مگر سرگون غصے سے کہتا ہے، کیا کر رہے ہو؟
کیا اپنی تلوار ہم پر کھینچو گے؟ جواب میں التوا کہتا ہے ہرگز نہیں۔ ہمارے خانزادہ الاگان احسن بیگے سے پوچھتا ہے تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ احسن بیگے کہتی ہے تم نے الجتائے خان کے حکم کو نظر انداز کیا ہے، تم نے اس کا نام سرحدوں پر بدنام کیا ہے، ہمارے خان تمہیں خود سزا دیں گے، لے جاؤ اسے زنجیریں ڈال۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی زور زور سے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں اولگان ہاں۔ منگول سپاہی آگے بڑھتے ہیں مگر اولگان ان پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں عظیم منگول ریاست کا سب سے مضبوط کمانڈر ہوں، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ احسن بیگے غصے میں اسے دیکھتی ہے اور تلوار زمین میں گاڑ دیتی ہے۔ سپاہی اسے اور التوا کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ احسن بیگے عثمان صاحب سے کہتی ہے جہاں تک تمہاری بات ہے عثمان صاحب، میرے والد الجتائے خان کے حکم سے میں تم سے بات کر کے معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ تم ایسا کہہ رہی ہو تو ذرا بات کر لیتے ہیں۔ احسن بیگے کہتی ہے آج شام شاہین کایا کے علاقے میں ہم ایک ساتھ افطار کریں گے، تم وہاں میری بات سنو۔ یہ سن کر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ خاتون اب کیا کر رہی ہے، اس کا کھیل کیا ہے، پتہ لگا لیں سب کچھ واضح ہو جائے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔